الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغصب والرضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ کی طرف پہنچنے کا کوئی راستہ. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، مراد کفار کے مقابلے میں قتال کرو. لعلکم تفلحون، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو گناہوں کو چھوڑ دو. ترک معاصی تقوی ہوتا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہر وہ نیکی بجا لاؤ جو اللہ کی قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اور ضرورت پڑے تو جہاد فی سبیل اللہ کرو. یہ تین کام ہیں، اگر بجا لاؤ گے حسب ضرورت یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ثلاث منجیات، تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات کا سبب بنتی ہیں، کامیابی اور نجات کا سبب بنتی ہیں. پہلی چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، خفیہ بھی اعلانیہ بھی. یعنی تنہائی میں ہو تب بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بعض نے یوں تفسیر کی: فی السر والعلانیہ، دل کے لحاظ سے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی غلط سوچ نہ ہو، گندی سوچ نہ ہو. اور ظاہری اعمال کے لحاظ سے بھی اللہ سے ڈرتے رہو کہ غلط کوئی کام نہ ہو جائے. دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں. تو پہلی چیز ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور خشیت الہی یہی وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے بچا دیتی ہے. خوف خدا
انسان کو بھی ولی اللہ بھی بنا دیتی ہے اور خوف خدا معاشرت کے لحاظ سے بھی امن کا پیغام لے کے آتی ہے۔ ہر بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے کسی سے وہ زیادتی نہیں کرے گا، جب زیادتی نہیں ہوگی تو معاشرے میں امن ہوگا۔ دوسری چیز والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی اختیار کرو، خرچے کے لحاظ سے بھی اور دیگر عبادات وغیرہ کے لحاظ سے بھی، رہن سہن، طعام قیام، لباس، پوشاک، سب میں میانہ روی اختیار کرو۔ والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی اختیار کرو، اگر تنگ دستی ہے تب بھی اور فراوانی ہے، بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے تب بھی۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو نفلی لحاظ سے نیکی بھی وہ پسند ہے جو ہر روز ہو، بے شک تھوڑی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج نہائے دھوئے ہیں تو سارا دن ذکر اذکار عبادات نفل تلاوت ہے اور پھر پورا ہفتہ جو ہے ویسے یاد ہی نہیں کیا۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ نیک عمل نوافل وغیرہ مستحبات کے لحاظ سے وہ پسند ہے جو ہر روز ہو اگرچہ تھوڑا ہو، جیسے تلاوت کے لحاظ سے، صبح شام کی تسبیحات کے لحاظ سے وغیرہ۔ یہی چیز رہن سہن کے لحاظ سے بھی ہے، یہی چیز طعام قیام کے لحاظ سے بھی ہے، اور خرچے کے اعتبار سے بھی میانہ روی میں انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ بعض لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو انسان پیسہ کماتا ہے صحیح جائز طریقے سے اور اس کو جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، جب بچت ہو جاتی ہے، سالانہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو پیسہ اپنے پاس ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض صوفیاء نے تو لکھا ہے کہ مضبوطی ایمان کا سبب بنتا ہے۔ پیسہ نہ ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی۔ تیسری چیز نجات پانے والی، پہلی چیز تو یہ اللہ سے ڈرنا، دوسری چیز ہے میانہ روی، اور تیسری چیز والعدل فی الغضب والرضا۔ یہ ہے مشکل، انصاف کرنا ہر حال میں، بھلے غصہ آیا ہوا ہو یا خوشی کا مرحلہ طاری ہے، طبیعت میں انشراح ہے، خوش ہے تب بھی انصاف کرے، اور اگر غصہ آیا ہوا ہے تو تب بھی انصاف کرے۔ اور کیا نام ہے، جج کو، جو حاکم ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا، بالفرض اگر اس کو غصہ آئے بھی سہے تو اظہار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جج کے سامنے سب برابر ہیں، اس کی غلطی اس کے خلاف ہے، غصہ اس کو آئے یا اس کی اس کے خلاف ہے، اس کو آئے، جج نے تو فیصلہ کرنا ہے، اس کو غصے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا تین چیزیں نجات کا سبب بنتی ہیں، ایک اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا، دوسرا میانہ روی خرچے وغیرہ کے لحاظ سے اختیار کرنا، اور تیسری چیز اگر کہیں فیصلہ کرنا پڑ جائے، کوئی ضروری تو نہیں ہر جگہ جج ہی فیصلہ کرتا ہے، گھر میں سربراہ بھی فیصلہ کرتا ہے، استاد بھی فیصلہ کرتا ہے، دفتر کا بڑا بھی کبھی فیصلہ کرتا ہے، بھلے کسی کے خلاف ہو، پہلے سے ہی اس کے مزاج اس کے خلاف ہے، لیکن فیصلہ انصاف کا کرے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ،
انصاف کی بات کرو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، بھلے تمہارے خلاف ہو بات تب بھی صحیح سچی بات کرو. اور دوسرے مقام پہ فرمایا ہے شنآن قوم، کسی قوم کی پرانی دشمنی تمہیں حق سے نہ دور کر دے. جب حق کی بات ہے تو پھر غصہ ہو یا خوشی کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں انصاف کے ساتھ بات کی جائے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب صاحب روح المعانی نے بہت قیمتی نصیحت کی ہے کہ یہاں 3 جملے ہیں. پہلے جملے میں اتقوا اللہ، ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑ دو، تقوی ملے گا. اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اعمال صالحہ کو بجا لاؤ. اعمال صالحہ کو بجا لاؤ، یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. فرمایا تقربوا الی اللہ بطاعت اللہ ورسولہ والعمل بما یرضی بہ. اللہ کا قرب حاصل کرو. کیسے ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مان کر. اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ تو ہمارے قریب ہے ہی، ہم دور بھٹک رہے ہیں. اللہ کے قریب ہو جاؤ. کیسے قریب ہو جاؤ گے؟ قریب یہاں مقرب سے ہے. مقرب بمانا محمود، مقرب بمانا جیسے یوں کہتے ہیں نا فلانا بندہ فلانا بندہ بادشاہ کے بڑا مقرب ہے، یعنی اس کو بڑا بادشاہ کے ہاں مقام ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کا مشورہ لیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے مقرب کا معنی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اللہ ہے ہی، ہمیں بھی قریب جانا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے تاکہ اللہ کے ہاں قدر ہو جائے انسان کی. لیلۃ القدر کو بھی لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ لیلۃ القدر میں توبہ کرتا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں ذی قدر ہو جاتا ہے. اس رات کا نام ہی پھر اسی وجہ سے لیلۃ القدر کر دیا کہ بندے کا مرتبہ اور مقام قدر ہو جاتی ہے جب گناہوں سے توبہ ہو جاتی ہے. تقربوا الی اللہ بطاعت اللہ ورسولہ، اللہ کا مقرب بن جاؤ، اللہ رسول کا کہا مان کر. والعمل بما یرضی بہ، ہر وہ کام کرو جس سے اللہ رسول خوش ہوتا ہے، اور بچ جاؤ ہر اس کام سے جس سے اللہ رسول ناراض ہوتا ہے. یہ مقرب الی اللہ بننے کا نسخہ ہے کہ اللہ رسول کا کہا مانو، مقرب بنو گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. بعض حضرات نے الوسیلہ سے ایک حدیث کی روشنی میں تفسیر یوں کی ہے کہ الوسیلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت کا نام الوسیلہ ہے، جو مجھے اللہ عطا کرے گا. اسی جنت میں جو جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہے، اس جنت کا نام الوسیلہ ہے. اسی الوسیلہ میں مقام محمود ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد. جو ہر اذان کے بعد دعا پڑھنا مسنون ہے. تو فرمایا اے اللہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ جنت عطا کر، اور مقام محمود وہ جس سے آپ سفارش کریں گے وغیرہ. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایک وسیلہ تو یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے مقرب الی اللہ بن، اور ایک وسیلہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جنت الفردوس عطا کرے گا. آپ بھی کوشش کرو، قریب قریب تو پہنچ جاؤ گے. ایک صحابی نے پوچھا تھا نا کہ حضرت دنیا میں تو آپ کا قرب حاصل ہے، دنیا میں تو آپ کا قرب حاصل ہے، جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں. جنت میں تو آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا، کبھی دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، ہم کہاں ہوں گے.
آپ تو بہت اونچے مقام پہ ہوں گے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں اے اللہ کے رسول کہ جنت میں بھی آپ کے قریب آپ کا بے شک محل ہو بڑا، میری جھونپڑی ہو سار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعد بکثرت السجود، مدد حاصل کرو کثرت سجود کے ساتھ تو میرے قریب مقام مل جائے گا۔ خوب عبادت کرو، نوافل ادا کرو، میری مدد کرو، جنت میں میرے قریب گھر لینے کے لیے میری مدد کرو، میں سفارش کروں گا، اس میری سفارش کے لحاظ سے میری مدد کرو کہ کثرت سجود، مراد عبادت ہے، نماز ہے، نوافل ہیں، صرف سجدہ نہیں۔ اور سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے میں سب سے زیادہ جو فضیلت والا مقام ہے وہ سجدہ ہے۔ لیکن اکیلے سجدے اگر کرنے ہوں اور اس میں توبہ استغفار کرنی ہو، جیسے بندے کا دل چاہتا ہے سجدہ کرنے کا، تو تنہائی بہتر ہے۔ لوگوں کے سامنے یوں جیسے فرض نماز پڑھ کے یوں سجدے میں چلا جائے، وہ لوگ دیکھا دیکھی وہ کہیں گے یہ بھی کوئی ایک کام ہے، سارے شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کے لیے تنہائی بہتر ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تنہائی ہوتی ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، ادھر سے ندا لگ رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ الوسیلہ سے بعض حضرات نے کہا کہ وابتغوا الی اللہ الوسیلہ، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، مقرب بننے کے لیے وسیلہ حاصل کرو۔ بالاتفاق وسیلے کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ اعمال صالح ہے، ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں۔ بندہ جب ذکر اذکار نوافل پڑھتا ہے اس کے بعد دعا کرے اللہ پاک آپ کے شان اور ہدایت کے مطابق تو میری یہ عبادت نہیں ہے، لیکن اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما اور اس کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، یہ وسیلہ ہے۔ بعض رات نے نیک اشخاص کا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء پڑھانے لگے تو اس کے بعد جب دعا کرنے لگے تو صف میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لے آئے، مدینہ طیبہ کی بات ہے، اور پکڑے رکھا یوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اونچا کر کے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آج آپ کا رسول تو ہمارے پاس نہیں لیکن ان کا چچا ہمارے پاس ہے، ان کے واسطے اور وسیلے سے ہم پہ رحمت کی بارش برسا دیں۔ ماشاءاللہ بارش ہوئی، بارش ہوئی۔ بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ظاہر ہے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ یا اللہ ہماری عبادات قبول فرما اپنے انبیاء کے واسطے۔ تو اس سے بعض حضرات سمجھے نہیں اور اس کو شرک کہہ بیٹھے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اپنی کتاب کے صدقے، اپنی صفات کے صدقے، اپنے عرش و کرسی کے صدقے، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام برگزیدہ ہستیوں کے صدقے مجھے نیک بنا دے، میری دعا قبول کر لے۔ تو یہ شرک کون سی بات ہے؟ اس میں انبیاء سے تو نہیں مانگا گیا، ان کا حوالہ دیا گیا ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں جو عام اموات ہیں وغیرہ ان سے وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کیا پتہ ان کی کیا حالت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترک معاصی پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے، صفائی بعد میں ہے، ترانا گند کو دھونا پہلے ہوتا ہے پکڑ کر، پھر پورے اس کو ترانا صاف پانی سے بعد میں ہے۔ ابھی وہ نجاست دھویا ہی نہیں ہے تو کپڑے کو جو ہے وہ پورے کپڑے کو پانی میں اوپر نیچے کر رہا ہے، اوپر نیچے کر رہا ہے، تو کتنا کرتا رہے گا جب جا کے وہ نجاست دور ہوگی۔ تو پہلے کپڑے پر جہاں نجاست لگی ہوئی ہے پہلے اس کو پکڑ کر علیحدہ اس کو دھونا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں صفائی لانی ہے۔ یہ ہے اتقوا اللہ، ترک معاصی۔ پہلے گناہوں کے داغ کو دھو، توبہ کرو، گناہوں سے چھوڑنے کا پکا عزم کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب نوافل، ذکر اذکار، تلاوت یہ بجا لاؤ، مقرب الی اللہ بن جاؤ گے۔ جب مقرب الی اللہ بنو گے اللہ کے قریب
تو پھر جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ہر اونچے کام کے لیے، ہر اونچے امتحان کے لیے اتنی ہی اونچی تیاری ضروری ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سب سے اونچا کام ہے۔ مجاہد اور شہید اللہ کے ہاں انبیاء کے بعد ان کا مقام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے غزوہ احد کے بعد۔ آپ نے کہا جابر بڑے مغموم نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا حضور غزوہ احد میں میرا والد شہید ہو گیا اور قرضہ بہت ہے، تو اس وجہ سے میں مغموم ہوں کہ والد کا سہارا چلا گیا، اب میرے اوپر قرضہ بہت ہے، میں مقروض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو قرضہ ادا کرنے کی صورت بیان فرمائی کہ اس سال جو کھجوریں ہوئی ہیں وہ لے آؤ، جو چھوٹے بوٹ 2-4 درخت تھے تمہارے وہ لے آؤ، کا ادھر ڈھیر لگا دو، اور جتنے آپ کے قرض خواہ ہیں سب کو بلاؤ۔ کافی قرضہ تھا، آپ نے ہر ایک کو کہا اپنے قرضے کے مطابق کھجوریں لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ، سب قرض خواہ ختم، کھجوریں باقی ہیں۔ ہاں جابر قرض تو ختم ہو گیا۔ کہا سنو، اپنے والد کا مقام سنو، میں بتا رہا ہوں نا مجاہد کا اونچا مقام ہوتا ہے، اس کی بہت ساری غلطیاں بھی معاف ہیں شہید کی، کہ اس نے کارنامہ اونچا ادا کیا، صرف ایک قرضے کی بات ہے، باقی تو سب کچھ نماز روزہ آگے پیچھے سستی وغیرہ جو کچھ بھی ہے، کون سی چیز کے بندہ امتحان دے سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حاسبنی حسابا یسیرا، حساب آسان ہونا چاہیے، حساب آسان ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی ہیں کہ حضور حساب آسان کیسے ہوتا ہے اور مشکل کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ حساب آسان یہ ہے کہ حساب ہو ہی نہیں، حساب آسان یہ ہے کہ حساب ہو ہی نہیں۔ اگر ایک نعمت کا بھی یا ایک چیز کا بھی حساب دینا پڑ گیا تو پھنس جائے گا بندہ۔ مجاہد بہت اونچے مقام پر ہے اور ہر کسی کو یہ نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھو نا تیاری کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ اب مقرب الی اللہ بن گیا ہے، اب اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد کے لیے اس کو حکم دیا۔ فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ جنت میں پردے سے بات کی ہے، پردہ حائل تھا۔ آپ کے والد سے پوچھا ہے کہ آپ شہید ہو کے آئے ہو، آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کو چاہیے کیا؟ تو آپ کے والد نے جابر اللہ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اے اللہ میری خواہش، میری آرزو اور میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے آپ دنیا میں بھیج دیں، پھر کوئی مارکا برپا ہو اور کفار کے مقابلے میں جنگ ہو اور میں پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ تمہارا فیصلہ ہے، جو ایک دفعہ ہمارے پاس آ جائے بس ادھر ہی رہتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، کوئی اور خواہش، کوئی اور آرزو بتاؤ۔ تو جابر آپ کے والد نے کہا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ آپ کے والد نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے رب میرے پیچھے جو مسلمان رہ گئے ہیں انہیں یہ پتہ چل جائے کہ میرا مقام کیا ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی ہوئی ہے نہ کچھ ہوا، میں ہر طرح کی نعمت میں ہوں، اللہ کے فضل میں ہوں، یہ بات جو مجھے، یہ نعمتیں، جو سہولت، جو آرام و عیاش مجھے نصیب ہوا جنت میں، یہ میری حالت میرے پچھلوں کو پتہ چل جائے، بس یہ میری خواہش تو پوری ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں یہی ہے کہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ مجاہد کے اوپر، شہید کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں اللہ کے انعام کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بات۔
فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو آنکھیں، ایک جو روتی ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ ندامت کے توبہ کا آنسو کا قطرہ جہنم کے انگارے کو بجھا دیتا ہے۔ آج کا میدان حشر میں لوگ اتنے روئیں گے، اپنے آنسوؤں میں ڈوب جائیں گے، اپنے پسینوں میں ڈوب جائیں گے، لیکن اس دن دریا بھی بہا دیں اپنے آنسوؤں کے تو کوئی آنسو فائدہ نہیں دے گا۔ آج آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم کے انگاروں کو بجھا دیتا ہے۔ اور دوسرا قطرہ وہ مجاہد کا ہے، خون شہید ہے، اور ایک بیدار آنکھ ہے جو اللہ کے ذکر و اذکار میں بیدار ہے، اور ایک وہ بیدار باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک بکت فی خشیت اللہ، عین بکت فی خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو روئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے، وہ اللہ کو بہت پسند۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ جو جاگتی رہی، مجاہد کی آنکھ جو پہرا دینے کے لیے سرحد پر یا جہاں اس کا نمبر ڈپٹی لگ جائے وہ پہرا دیتی رہی، اللہ کو بہت پسند۔ دو داغ بہت پسند، ایک وہ جو زخم لگا مجاہد کو ٹھیک تو ہو جاتا ہے، داغ رہ جاتا ہے، بعض زخموں کا داغ رہ جاتا ہے، بعض زخموں کے تو داغ بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم ان کے داغ رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر و کمان خنجر و تلوار سے لگ جانے والے زخم مٹ جاتے ہیں، لیکن اگر اپنے جملے بول کر زخم لگائیں جو دل پہ لگتے ہیں وہ کبھی مٹتے نہیں۔ اس لیے جملہ سوچ کے بولنا چاہیے کہ جس جملے کو سننے سے مجھے تکلیف ہوگی تو یہ جملہ جب میں کسی اور کو بولوں گا تو اسے بھی تکلیف ہوگی۔ فرمایا ایک تو وہ زخم جو مجاہد کو لگا پھر صحیح ہو گیا، اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایک فرائض کی ادائیگی میں کہیں ذکر و اذکار، کہیں حج میں زخم لگ گیا تو وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تقرب الی اللہ ضروری ہے، مومن کا رشتہ خاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تنبیہات کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا ہمارے اوپر پریشانی آ گئی، یوں ہو گیا، دل ٹوٹ بیٹھتے ہیں، ہار جاتے ہیں، بازی ہار جاتے ہیں۔ نہیں، یہ جو احوال زمانہ جو بدل کے آتے ہیں اور اس میں کبھی غم و حزن بھی آتا ہے۔ علامہ رومی تو کہتا ہے نا، اونچے لوگ ہیں نا، کہتا ہے کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ زندگی میں میرے اوپر کبھی غم نہیں آیا تو اس کو کہہ دو کہ تم انسان ہی نہیں ہو۔ جو کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی میرے اوپر غم ہی نہیں آیا، اور بعض ولی اللہ اور بھی ہیں، یہ جملہ بھی سنو کہ کبھی بھی میری بیگم مجھ سے تو ناراض ہوئی نہیں، نہ کبھی اس نے کوئی خلاف مزاج میرے بات کہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بیگم ہے آپ کی، ضرور ہوگا۔ ادھر تو نبی کے سامنے درخواست ہو گئی اور آیت نازل، ان کو بتا دیجئے یوں کر دیں ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے۔ محاسن، اپنی بیوی کے محاسن، اس کی خوبیاں غیر محرم کے سامنے بیان کی اجازت نہیں ہے، تو نہ یہ کوئی اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بات کرو۔ تو فرمایا علامہ رومی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے
کہ میرے اوپر تو کبھی غم آیا ہی نہیں ہے، پریشانی آئی نہیں ہے، یہ غلط کہتا ہے، آتی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت اتنی سستی ہے اور یوں ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ نہیں، زلزلو، جھنجھوڑا جائے گا، آزمایا جائے گا، کبھی صحت کے لحاظ سے، پیسہ دے کر بھی، پیسہ لے کر بھی، کبھی کوئی بچہ دے کر بھی، کبھی لے کر بھی، کبھی عہدہ دے کر بھی، کبھی لے کر بھی، یہ ہر طرح کی آزمائش آئے گی۔ زلزلو، اور ہم اس طرح جھنجھوڑتے ہیں پھر، حتیٰ کہ سابقہ شریعتوں کے پیغمبر اور ان کے جانشین بھی مصائب میں اتنے الجھے کہ یہ کہہ بیٹھے متی نصر اللہ، اے ہمارے رب مدد کب آئے گی، ہم تو بڑے عرصے سے آزمائشوں میں چل رہے ہیں۔ تو آزمائش جب اتنے اونچے بندوں پر آتی ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے اس پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ مقرب الی اللہ درجے اس کو ملتے ہیں، اور ہم جیسے گناہگار پر جب آزمائش آتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ خیر ہی خیر ہے، دونوں صورتوں میں خیر ہی خیر ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تنبیہات بھیجتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی اس طرح۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر وما للظالمین من نصیر۔ کیا تمہیں تمہاری زندگی میں کچھ تنبیہات، کچھ ڈرانے والے، کچھ نصیحت کرنے والے امور نہیں آئے تھے؟ وجاءکم النذیر، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہمارے پیغمبر برگزیدہ ہستیاں آئیں اور ان کے جانشین آئے۔ خوش قسمت وہ جنہوں نے مانا، بد قسمت وہ جنہوں نے منہ پھیر لیا۔ یہ پہلا نذیر ہے، تمہاری زندگی میں تمہیں راہ راست پر لانے والا پہلا نذیر ہے، انبیاء کی جماعت یا ان کے جانشین۔ دوسرا نذیر یہ ہے کہ 60 سال کی عمر مل گئی، 65 ہو گئی، 70 ہو گئی، یہ نذیر ہے تمہارا۔ اب پتہ دے رہا ہے تمہارے جانے کا وقت قریب ہو گیا، تیاری کر لو، سامان سفر تیار کر لو، اب تمہارا سفر قریب آ چکا ہے، کیونکہ اس امت کی عمر 60 سے 100 کے درمیان میں رکھی گئی ہے۔ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین بھی 63 سال زندگی پا کے دنیا سے سفر کر گئے۔ یہ دوسرا نذیر ہے تمہارا۔ تیسرا نذیر تمہیں ڈرانے کے لیے آئے گا جب تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ بال سفید ہو جائیں کلر سے تو وہ رنگ والے بن جاتے ہیں، واپس دوبارہ سیاہی نہیں آتی۔ یہ تیسرا نذیر تمہیں ڈرا رہا ہے کہ بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، یہ ہر کسی پہ آتا ہے، کوئی بچ نہیں پاتا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ کی جب طبیعت مبارک دیکھی کہ آپ پر ہنس مکھی غالب ہے تو ایک صحابی عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول آپ کی داڑھی مبارک میں بھی چاندنی نظر آ رہی ہے، کچھ بال آپ کے سفید نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے بھی بال سفید ہونے لگ گئے۔ حضرات صحابہ کو تعجب ہوا دوستو کہ اتنے بڑے حسین ماجبین، اتنے بڑے اونچے انسان جو حسن کائنات کا مرکز ہے، اس پر بھی بڑھاپا آ رہا ہے اور بال سفید ہو رہے ہیں۔
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے تعجب پر جواب میں فرمایا جی ہاں شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، جی ہاں مجھے بھی سورت ہود نے اور ان جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان سابقہ امتیوں نے کچھ غلطیاں ایسی کی، توبہ نہیں کی، ان پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب آ گیا۔ میں بھی سوچتا رہتا ہوں میرے امتی اگر گناہ کر کے معافی نہیں مانگیں گے کہیں اللہ کی ناراضگی اور غضب نہ اتر آئے۔ تو فرمایا پہلا نذیر یہ ہے کہ انبیاء آئے ڈرانے والے، ان کے جانشین آئے کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ دوسرا نذیر یہ آیا کہ 60 سالہ زندگی ہو گئی، 65-70 سالہ زندگی ہو گئی، اب سوچ میں چلے جاؤ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تیاری ضروری ہے۔ تیسرا نذیر آیا بال سفید ہو گئے، یہ دوبارہ سیاہ نہیں ہوں گے، یہ تمہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ اور چوتھا نذیر آیا پے در پے بیماریاں آنے لگیں، پے در پے جسم میں درد ہونے لگے، ایک کی بیماری کی علاج کی صورت کی تو دوسری بیماری شروع ہو گئی۔ فرمایا اذا الرجال ولدت اولادها، اذا الرجال ولدت اولادها وجعلت اعلامها تعتادها واضطربت من كبر اعضادها فهي زروع قد دنا حصادها۔ چوتھا نذیر یہ ہے بیماریوں نے یلغار کر لیا، آج بخار ہے، آج سر میں درد ہے، وہ ٹھیک ہوا، ٹانگوں میں درد ہے، یہ سمجھ لے اے ابن آدم، یہ سمجھ لے یہ بیماریوں کا پے در پے آنا یہ تجھے پتہ دیتا ہے یہاں تو نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ وہ دوائی جو کبھی تو بیماری کے لیے استعمال کرتا تھا شفا مل جاتی تھی، آج کیا ہوا، اسی بیماری کے لیے وہی دوا استعمال کر رہا ہے، شفا نہیں مل رہی، اس لیے کہ سفر قریب ہے۔ یہ چوتھی نذیر ہے، چوتھا نذیر۔ اور پانچواں نذیر اذا الرجال ولدت اولادها، جب پوتے پیدا ہو جائیں تو وہ پتہ بتاتے ہیں، جب پوتے، بچے نہیں بیٹے نہیں، جب پوتے پیدا ہو جائیں تو وہ گھنٹی بجاتے ہیں، دادا ابو اب تیاری کر لیجئے، ہم آ گئے، آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ 5 نذیر ہیں اور آہستہ آہستہ آتے ہیں، بیماریاں یلغار کرتی ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ فرمایا من کبر آزادہا، بڑھاپے میں آ کے پٹھے ہر چیز درد کرنے لگ جاتی ہے، فہی زروع، کھیتی ہے، فہی زروع، یہ 5 طرح کے نذیر آ گئے۔ فہی زروع قد دنا حصادہا، یہ ایسے کھیتی ہے کہ پک چکی ہے، اس کے کٹنے کا وقت آ گیا ہے، اس کا کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اب آرزو انسان کی جوان ہوتی ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 چیزیں بڑی جوان ہوتی ہیں، ایک آرزو ہے اور ایک حب مال۔ وہ آرزو ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیت الشباب یعود یوما، جوانی کی آرزو تو ہو سکتی ہے، واپس نہیں آ سکتی۔ وہ ویسے دوائیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے جناب یہ 20 سال کا شباب آ جائے گا اور فلاں جی فضول ہے، وہ بکتی نہیں ہے تو بڑا جھوٹ لکھتے ہیں۔ جیسے بعض شام کی اخبار والے بکتی نہیں ہے تو بڑا جھوٹ لکھتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا تاکہ کچھ ہو جائے، ایسا تھوڑا ہوتا ہے۔ بہرحال صحت کا خیال رکھنا وہ جوانی کے زمانے سے خیال رکھنا ہوتا ہے جی۔ جوانی علل تللوں کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے بعد صحت کا خیال ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ نذیر بار بار جو آئے، بار بار نذیر آئے کہ تو سیدھے راستے پہ آ جا۔ آرزو ہے، بس آرزو ہی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، بس حل یہ ہے مقرب الی اللہ۔ زندگی یہ عرض ہی ہے، ایک گزاری چاہ چکی ہے، اب آخری لمحے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزریں گے تو یہ قیمتی لمحے ہیں۔ فرمایا جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون،
इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही। जिहाद ये रुकन आज़म है दोस्तों, ये रुकन आज़म है, इसके बगैर दुनिया ज़िंदा नहीं रहने देती। और आपको पता है नुमाइश जो है ना, नुमाइश, शरीयत इसको महबूब नहीं समझती। सूफिया की बात हम थोड़ी थोड़ी करते हैं ना, जितनी मेरे भी हज़म हो जाए, कि फरमाया जो शख्स उम्दा लिबास पहनता है, उम्दा सवारी रखता है, उम्दा घर बनाता है, और ख्वाहिश ये है कि मुझे खुद अच्छा लगता है, तो फरमाया महबूब है। जायज़ ख्वाहिश को पूरा करना महबूब है, जब उसकी नीयत है मुझे खुद अच्छा लगता है, मैं खुश होता हूँ जब अपना लिबास देखता हूँ, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ज़ाविया नज़र बदला कि इसलिए देख रहा हूँ ये जब उधर मीटिंग में जाऊँगा तो लोगों को कैसा लगूँगा, ये नुमाइश हो गई, ये पसंद नहीं है। अब लोगों को छोड़ो, अपने आप को देखो। अब ये बात है शरीयत सीखने की। आप उम्दा लिबास पहने, सुन्नत समझ के पहने, उम्दा खुशबू लगाएं, सुन्नत, और अपने आप को आप समझते हैं कि मैं अच्छा लगता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। मेरे साथ एक हज में एक साथी थे, उन्होंने बहुत महंगी तस्बीह खरीदी। मैंने कहा जी साहब 100 रियाल वाली भी तस्बीह बहुत अच्छी होती है, उसकी भी बड़ी फजीलत है वगैरह, तो आप बहुत महंगी, वो 1200 रियाल कितनी इस तरह। कहते हैं मौलवी साहब इस तस्बीह पे जिस ज़ात का और उसके हबीब का जो नाम लूँगा उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अब उसकी नीयत इतनी उम्दा, वो कैसे जायज़ ना हो इतनी कीमती तस्बीह। तो जब उम्दा लिबास पहन रहा है और वो कहता है मैं खुद, मुझे अच्छा लगे, और थोड़ी सी गुंजाइश और भी है, अगर बता दूं कि वो इसलिए अच्छा लिबास पहनता है कि मेरी बेगम खुश हो जाए, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। लेकिन याद रखना ये हद बंदी बेगम तक है, समझ गए हैं ना, अगला मरहला नहीं है। अब यहां पर आओ, नुमाइश जो है, नुमाइश इसकी इजाजत नहीं, लेकिन क्या फरमाया, मुजाहिद इस्लाम अगर नुमाइश करे तो वो नुमाइश भी हमें बहुत पसंद है। आप उम्दा लिबास पहने ना जी, और लोगों को दिखाने के लिए तो पसंद नहीं है, और फौजी उम्दा वर्दी पहने, उम्दा असलिया रखे और नुमाइश करे, तो फरमाया उसका अकड़ कर चलना, उसका ये नुमाइश करना, ये असलिया दिखाना, ताकि कुफ्र को पता चले कि मुसलमान मुजाहिद सोया हुआ नहीं है, उसकी तैयारी करके रख बैठा हुआ है। इसी को फरमाया आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि तुम अपनी गुंजाइश के मुताबिक असलिया की तैयारी करके रखो, असलिया की तैयारी करो। और मस्जिद सनान जो मदीना तैयबा में, अब तो वो शहीद हो गई, ये एक जगह मस्जिद सनान करीब है जहाँ पाकिस्तानी हाउस है, वादी हकीक, वादी हकीक जानते हो, वादी हकीक, हकीक 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 पत्थर जो आप लोग समझते हैं, ये वादी हकीक वो वादी है। जब बुराक पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से सवार किया ना, और मदीना से गुजारा, मदीना में जिस रास्ते से गुजारा वो वादी हकीक है। और जहाँ 2 रकात नफल पढ़वाए गए कि आपने यहाँ आना है, वादी हकीक के किनारे पर वो बड़ा मैदान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन इस्लाम में मुकाबला कराया करते थे, मश्क कराया करते थे। तो 1940 में करारदाद पाकिस्तान के हम लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे, बन के रहेगा पाकिस्तान, ये करारदाद मंजूर हुई। और वो कोई ऐसी मकबूल घड़ी थी कि इंदल्लाह, वो उसने अर्श को जा छुआ। हालांकि बड़े नशेब व फराज, वो कांग्रेस ने बड़े बड़े जलसे किए और वो बज़ाहिर कसरत नजर आई, लेकिन अल्लाह के यहाँ जब एक चीज़ मंजूर हो जाए तो कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, थोड़े से भी फिर अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाते हैं। और ये मेहनत सन 1947 में फिर वजूद में आ गई। ये नेमत है, और नेमत, हर नेमत पर शुक्र बजा लाना ज़रूरी है। और वतन जिसका नजरिया ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस वतन की तो, इस नेमत का तो
بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا ہے دوستوں کہ معاہدہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سوئے قسمت کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام نہیں چل سکا۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہگار تھے، ابھی اس قابل نہیں تھے، ورنہ کچھ اور کہیں تو ڈر لگتا ہے۔ یہی ہے نا جی، اسلامی نظام نعمت عظمی ہے۔ کہاں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں بیٹھے ہیں، آرڈر کیا ہوا کہ عشاء کے بعد کوئی سیر و تفریح نہیں ہوگی، کوئی سمندر کے کناروں پر نہیں جائے گا۔ دمشق سے آرڈر جاری ہو رہا ہے، اور استنبول، ترکی، استنبول کے سمندر کے کنارے پہ بھی کوئی نہیں جاتا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے۔ ہاں، اونچے لوگ جب نظام اسلام ہو نا، جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرموت وغیرہ اس علاقے کے بڑے تھے، چوری ہو گئی، شام کو تقریر کی، لوگوں چور سنیں، چوری سے باز آ جائیں، ورنہ میں جنگل کے درندوں کو خط لکھ رہا ہوں، عشاء کے بعد جو چوری کرے گا اس کو پکڑ کے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ اور یہ خط جو تار درختوں کے اوپر لکھوا دیا، کوئی چوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح اور بہت واقعات ہیں۔ اسلامی نظام نعمت عظمی ہے، نعمت عظمی، وہ عدل و حریت کا بادشاہ جس کی وجہ سے اسلام سر بلند ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ حضرت عمر آیا، اللہ نے اسلام کو سطوت و سہولت عطا کر دی۔ وہ کہتے ہیں عمر سے پوچھ ہوگی، اگر دجلہ کے کنارے پر کتا پیاسا مر گیا، او یار دجلہ کے کنارے پہ کتے کو پانی نظر نہیں آتا، ساری مویشیاں پانی پی لیتی ہیں دجلہ کے کنارے پہ، اس کتے کو پانی نظر نہیں آتا۔ جس بادشاہ کی فکر یہ ہو کہ میری سلطنت میں کوئی درندہ بھی پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھو گی، سناؤ پھر اس بادشاہ پر اللہ کی رحمت کیسے اترے گی، کیا سے کیا نظام ہو جائے گا۔ ہم ابھی اس قابل نہیں، اس نعمت عظمیٰ کے قابل نہیں، واللہ اللہ نے جیسے ہمیں سلطنت اونچی اور عظیم عطا کی ہے۔ اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ اقبال مرحوم نے کیا تخیل پیش کیا، اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ اللہ نے بارڈر عطا کیا حفاظت کا، ایسا بڑا بارڈر پہاڑ کی صورت میں کہ جس پہاڑ کی پیشانی کو بادل آ کے ٹکراتے ہیں کہ اے مسلمان تو آرام کر، تیرے بارڈر پہ ہم نے اپنے لحاظ سے پہرے دار پہاڑوں کو بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مجاہدین اسلام فوج کو اور سے اور زیادہ جہادی ترقی نصیب فرمائے۔ اور کل جو اسلحہ کا نمائش ہے یہ بھی ایک اسلامی حکم ہے، میں نے ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اور ہم نیوزی لینڈ کے ان مسلمانوں کے ساتھ دکھ درد میں بہت زیادہ، جیسے وہ ہیں ہم بھی بہت غمزدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے خون کو رائے گاہ نہ جانے دے۔ جیسے کہ وہاں کچھ فضا بن رہی ہے اور کچھ لوگ آ کے کہ مسلمان کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کو اتنا مارا گیا، اتنا شہید کیا گیا، پھر بھی یہ باہر نکل کر انہوں نے کوئی دکان نہیں گرائی، کچھ فلان نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ کچھ تو یوں کہنے لگ گئے یہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، مجھے پڑھاؤ کلمہ شہادت مجھے کراؤ۔ تو بات یہ ہے دوستو، اسلام تو اسی چیز کا نام ہے۔ بہرحال جو دہشت گرد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ ہدایت ہی دے، نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے تباہ و برباد فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر